अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, रोज़ा रखने के लिए सहरी करना, सहरी खाना, ये इस्लामी रोज़े ही की खुसूसियत है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान सहरी से फ़र्क होता है और सहरी को बरकत वाला खाना हदीस शरीफ में करार दिया गया है। देखिए इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम सहर और इफ्तार के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, देखिए कि रोज़े के लिए सहरी करना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, एक मसनून चीज़ है, मुस्तहब चीज़ है और बड़ी बरकत वाली चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो कि इसमें बरकत होती है। एक हदीस शरीफ में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के फरिश्ते सहरी खाने वालों के ऊपर रहमत भेजते हैं। तो कितनी बड़ी फजीलत की चीज़ है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ों में बरकत होती है। फरमाया कि जमात में बरकत होती है, यानी उमूमी जमात मुराद है मुसलमानों की। इसी तरह दूसरी चीज़ शरीर में बरकत होती है। शरीर ऐसे खाने को कहते हैं जिस गोश्त के खाने में रोटी डालकर पकाई गई हो। और फिर फरमाया कि सहरी खाने में बरकत होती है। तो सहरी एक बरकत की चीज़ है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे मौके पर पहुंचे जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी तनाउल फरमा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शिरकत की दावत दी और फरमाया कि ये बरकत की चीज़ है, इसे कभी मत छोड़ना। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, रमज़ान के रोज़ों में ख़ास तौर से सहरी करने का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए और ये बरकत की चीज़ है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें सुबह सवेरे इतने जल्दी खाने की आदत नहीं होती। तो आपको खाना सिर्फ बराए नाम नहीं है बल्कि सवाब के लिए खाना है, कि एक सुन्नत है, एक मुस्तहब चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बरकत की चीज़ करार दिया है, इसलिए आपको सहरी खाना है। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, देखिए अल्लाह का कितना एहसान है कि खा हम रहे हैं, पेट हमारा भर रहा है, नफ़ा और फ़ायदा हमारा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ऊपर सवाब भी अता कर रहे हैं। ऐसा कौन सी और मज़हब के अंदर हो सकता है कि फ़ायदा पूरा आदमी ही का हो और खा भी हो रहा हो और फ़ायदा भी उसी का हो रहा हो और उसको ऊपर से सवाब भी मिल रहा हो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात दरअसल ये है, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की आदत शरीफा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बंदों को अता करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। रहमत हक बहाना में जोयत, कि खुदा की रहमत ये बंदों के अता के लिए बहाने ढूंढती है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। इसलिए माह रमज़ान में ख़ास तौर से सहरी करने का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। सहरी किसे कहते हैं? देखिए, सहरी आधी रात के बाद जो खाना खाया जाता है, सुबह के करीब करीब, सुबह से पहले पहले जो खाना खाया जाता है उसको सहरी कहा जाता है। साहिब कश्शाप ने इसको बड़ा अच्छे से जिक्र किया है कि रात के 6 हिस्से कर लीजिए और तो छठे हिस्से के अंदर सहरी खाना यह ज़्यादा अच्छी चीज़ है। छठे हिस्से के अंदर, यानी इसको हिसाब आप लगा लीजिए। देखिए कि ग्रुप से वक्त शुरू होता है हमारा, तो ग्रुप से लेकर तो सुबह शादी तक मान लीजिए कि 12 घंटे की रात है, तो इसको 6 हिस्सों में तकसीम कर दीजिए। तो सुबह सादिक से पहले जो आखिरी 2 घंटे हैं, उन 2 घंटों के अंदर आपके लिए सहरी ज़्यादा बेस्ट होंगी। और इन 2 घंटों के अंदर भी ताखीर करना मुस्तहब है, लेकिन इतनी ताखीर और इतना लेट भी नहीं करना चाहिए कि फिर सुबह सादिक हो जाए। अब यहाँ पर चंद मसाइल को समझ लीजिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब तक मोहल्ले की अजान नहीं होंगी तब तक हम सहरी खाते रहेंगे, तो ये ख्याल गलत है। सहरी का ताल्लुक अजान से नहीं है, सहरी का ताल्लुक सुबह सादिक के वक्त से है। अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि अजान के ख़त्म होने तक खाते रहेंगे, बहुत सारे लोग मोहल्ले के आखिरी अजान होने तक खाते हैं। बहुत सारे लोग अजान के ख़त्म होने के बाद भी खाते हैं और कहते हैं कि अभी तो अजान ख़त्म हुई है, अभी 2-4 मिनट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हरगिज़ नहीं। सुबह सादिक हो गई तो फिर आपका रोज़ा शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ खा पी नहीं सकते। सुबह सादिक से पहले पहले ही आपको सहरी करके नियत कर लेनी चाहिए। सुबह सादिक के बाद खाएंगे तो फिर आपका रोज़ा नहीं होगा। इस मसले को अच्छे से समझ लेना चाहिए। लोग दिन भर रोज़ा रख रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, लेकिन अगर
سحری میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے کہ صبح صادق ہو جا رہی ہے، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ رمضان میں اذانوں کا انتظار کرتے ہیں کہ جب اذان ہوں گے تب جا کر سحری ختم کریں گے یا آخری مرتبہ پانی پئیں گے۔ تو میرے عزیز اور دوستو دیکھیے، اکثر و بیشتر مساجد کے اندر جو اذانیں ہوتی ہے ماہ رمضان میں بھی، وہ صبح صادق سے 5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد احتیاطاً دینا پڑتی ہے کہ صبح صادق سے 5 یا 10 منٹ کے بعد ہی اذان دے سکتے ہیں فجر کی، اس لیے کہ فوراً دیں گے تو وہاں پر پھر ایک شک کی گنجائش ہو جاتی ہے کہ صبح صادق ہوئی یا نہیں، تو اذان بھی ہوں گی یا نہیں، اس لیے اذانیں تاخیر سے دی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اذان کے بھروسے بیٹھے ہوں گے تو پھر آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ سحری کرنے کے بعد نیت کر لینی چاہیے۔ نیت کے لیے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے نیت کر لی کہ آئندہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے ماہ رمضان کا اللہ کی رضا کے واسطے، اس لیے میں سحری کھا رہا ہوں، تو یہ نیت کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تو کر سکتا ہے، جیسا کہ جو مشہور دعائیں ہیں وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، اسی طرح اللہم انی اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، اس طرح کی جو دعائیں عام طور سے رمضان کے موقع پر چھپنے والے کارڈوں کے اندر یہ دعائیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ان دعاؤں کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھے کہ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا، یہ خیال بھی غلط ہے۔ دوسری یہ کہ یہ دعائیں کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، یہ محض آسانی اور سہولت کے لیے یہ دعائیں بیان کی جاتی ہے، ورنہ ان دعاؤں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے دل میں دعا کر لی یا اپنی عام زبان کے اندر نیت کر لی کہ آئندہ کل کا میرا رمضان کا روزہ ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، تو اتنا بھی کافی ہے۔ اور اگر آپ زبان سے نہ بھی بولے، صرف دل کے اندر ارادہ کر لے کہ میرا رمضان کا روزہ ہے، تب بھی کافی ہے۔ تو یہ ہے سحری کے تعلق سے کچھ ضروری احکام۔ اب افطار کے تعلق سے مسائل کو سمجھ لیجئے میرے عزیز اور دوستو۔ دیکھیے، دن بھر آدمی روزہ رکھنے کے بعد، بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اور تمام خواہشات، نفسانی خواہشات سے بچنے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ افطار کا وقت قریب آ جاتا ہے اور روزے دار کو ایک خوشی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت ایک عجیب خوشی روزے دار کو ہوتی ہے کہ میں نے ایک اللہ کا حکم کو پورا کر لیا، اور اسے ایک اندر سے ایک اچھی فیلنگ آتی ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ دوسری چیز، دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب ساری نعمتیں دسترخوان پر موجود پاتا ہے، وہ ایک الگ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے افطار کے تعلق سے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے افطار سے پہلے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ افطار کے وقت دسترخوان پر ایسے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں کہ اس قبولیت کی گھڑی کی ناقدری ہم سے ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جو روزے دار ہوتا ہے، افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 2 عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان کی دعاؤں کو اللہ رب العزت بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کے دروازے ان دعاؤں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، چاہے کچھ حکمت کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر کیوں نہ ہو جائے، لیکن دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے افطار کے وقت خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح افطار یہ کھجور یا خورمے کے اوپر، یعنی خشک کھجور یا گیلی کھجور کے اوپر افطار کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر یہ چیزیں میسر نہ ہو تو پھر پانی کے اوپر افطار کر لے، یا پھر جو چیز بھی میسر ہو، جو پھل فروٹ میسر ہو، آپ اس کے اوپر افطار کر سکتے ہیں۔ کسی ایک چیز کے اوپر ہی افطار ہو، ایسا شریعت میں کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ ہاں اگر کھجور میسر ہے تو پھر اس کے اوپر افطار کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر کھجور نہیں ہے تو پھر آپ پانی پر کر لو، یا پھر دوسرے دیگر پھل فروٹ کے اوپر آپ افطار کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے افطار کے تعلق سے۔ تیسری چیز، افطار کی دعا کیا ہے؟ افطار کی تو مشہور دعا ہم جو پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ اتنی لمبی چوڑی دعا ہم افطار کے وقت پڑھتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو افطار کی دعا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث سے جو دعا ثابت ہے وہ صرف اتنی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت،
اللہم لک سمتو وعلی رزقی کا افطرتو، اتنی ہی دعا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ جو طویل دعا ہے، لمبی دعا پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو حدیث سے ثابت سمجھ کر اور ضروری سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ افطار کے بعد کی ایک دعا ثابت ہے جو اکثر و بیشتر لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اور یہ دعا پڑھنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ان دونوں دعاؤں کا مطلب سمجھ لیجئے۔ جو پہلی دعا میں نے ذکر کی، اللہم لک صمتو، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا، وعلیک توکلت، اور تجھی پر میں نے توکل اور بھروسہ کیا، وعلی رزقی کا افطرت، اور تیرے ہی عطا کردہ رزق پر میں نے افطار کیا۔ اور دوسری جو دعا ہے افطار کے بعد پڑھنے کی، ذہب الظمأ، کہ پیاس ختم ہو گئی، وبتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، ثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اجر اور ثواب ثابت ہو گیا۔ افطار کے تعلق سے جو سب سے ضروری چیز ہے میرے عزیزوں اور دوستو، وہ یہ ہے کہ افطار حلال مال کے اوپر کیا جائے۔ جی ہاں، ورنہ اگر حرام مال پر افطار کیا جاتا ہے تو روزے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ افطار حلال مال کے اوپر ہی کیا جائے۔ دوسری چیز، اگر افطار کسی کی دی ہوئی چیز کے اوپر کیا جاتا ہے تو اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر میں دوسرے کی دی ہوئی چیز پر افطار کروں گا تو میرے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ کو بھی آپ کے روزے کا پورا ثواب ملے گا، اور جس نے آپ کو افطار کرایا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ کسی روزے دار کو افطار کرایا جائے، اور روزے دار کو افطار کرانے کے اوپر مغفرت کے وعدے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس لیے ماہ رمضان میں گاہے بگاہے، اور اگر اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے، یہ وسعت دی ہے، تو روزانہ روزے داروں کو افطار کرانا چاہیے کہ یہ بڑی ثواب کی چیز ہے۔ اور افطار کرانے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کھانا ہی کھلائے، بلکہ چند کھجوریں کھلا دینا یا لسی کے چند گھونٹ ہی پلا دینا، یہ اس ثواب کے حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ ہے چند باتیں روزے کے تعلق سے، روزے کے سحری اور افطاری کے تعلق سے۔ تو ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں تک شریعت مطہرہ کے ان مسائل کو پہنچانے کی فکر کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔